بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں 11 ایسے فلیش پوائنٹس ہیں مختلف ممالک کے درمیان، امریکہ کے، پاکستان کے، انڈیا کے، رشیا، یوکرین کے، گلف کے، جو انتہائی خطرناک ہیں، جو اور وہ ایڈ کر رہے ہیں فیول ٹو اینی پاسبلٹی آف تھرڈ ورلڈ وار۔ اٹس ویری ڈینجرس۔ اور ابھی تک ٹرمپ صاحب کے لیے جو ایک خوف ہے وہ انٹرنل ہے، باہر سے وہ نہیں خوف زدہ، باہر سے وہ خوف زدہ نہیں ہے نا چائنا سے۔ چائنا نے تو اپنے ماہو سائز کے جو بڑے ٹینکر، سپر ٹینکرز ہیں، وہ واپس کر دیے اٹلانٹک سے۔ بھائی واپس آ جاؤ، کہیں یہ امریکہ اس کے اوپر قبضہ نہ کر لے، کیونکہ چائنا کسی بھی طور پر امریکہ کے ساتھ جنگ کے موڈ میں نہیں ہے، اس کی اپنی اسٹریٹجی، اپنی پلاننگ ہے۔ اور اسی ریزسٹنس نہ ہونے کی وجہ سے رشیا کو انہوں نے انگیج کر دیا یوکرین میں، وہ لڑ رہا ہے، اور وہ گلف میں بھی اس کا ایک کردار ہے، ایران کے ساتھ ہو یا سیریا کے ساتھ ہو، رشیا سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ گرین لینڈ، ڈنمارک، امریکہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، ڈنمارک کہتا ہے جی ہم اس سے جنگ لڑیں گے۔ چائنا، رشیا، یوکرین، ایران ایک بہت بڑا کانفلکٹنگ پوائنٹ انہوں نے بنا دیا، جہاں پہ موساد اور امریکن CIA کا آپریشن نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اینٹی ایران کام کر رہا ہے، اینٹی اسلامک پاسداران کے جو پاسداران انقلاب کے خلاف، رہبر خامنہ ای کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ چائنا، رشیا، یوکرین، جیسے میں نے عرض کیا، اس میں یورپ کا ایک کردار ہے۔ کانفلکٹ پوزیشن پیدا ہوتی جا رہی ہے گلف کے اندر، مڈل ایسٹ، UAE ورسز KSA، کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ دونوں جو ہے نا بھائی لڑ پڑیں گے آپس میں، لڑ پڑے۔ یمن واز دی بیٹل گراؤنڈ۔ پھر اس سے آگے آپ آ جائیے کشمیر، انڈیا، پاکستان، یہ ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے۔ افغانستان ورسز پاکستان، یہ بھی ایک کانفلکٹنگ ایریا ہے۔ پیلسٹائن ورسز اسرائیل، عربس، نان عربس، یہ بھی ایک لڑائی کا پوائنٹ ہے۔ ادھر ٹرکی، میڈیٹرینین میں، نارتھ میں، ایسٹرن میڈیٹرینین میں، بحیرہ قلزم میں جو صورتحال ہے، سائپرس، ٹرکش اینڈ گریک سائپرس، یہ گریس سائپرس، اس کی یہ معاملہ ہے۔ اس سے آگے چلے آپ افریقانز میں چلے جائیں، صومالیہ کو ہی تقسیم کر دیا، وہاں پر آ کر امریکہ نے اسرائیل کو بٹھا دیا، اس نے ریکگنائز کر لیا اس کو، صومالی لینڈ اس کا نام رکھ دیا، پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور بہت سارے ممالک نے اس تقسیم کو ناپسند کیا، ٹرکی نے کیا، چائنا نے کیا۔ آگے چلتے ہیں، وینیزویلا، میکسیکو، یہ آپ کے سامنے، وینیزویلا ورسز امریکہ، تیل پہ قبضہ، ملک پر قبضہ، صدر کو اغوا کر لیا گیا، اس پہ مقدمہ چلا دیا گیا۔ یہ ہے جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ۔ بدماشی کی انتہا دیکھیں۔ اور پھر اس سے اور آگے چلے، اٹلانٹک اوشن میں قبضے ہو رہے ہیں، جنگیں اب دریا سمندر میں آ گئی ہیں۔ یہ فلانے کا ٹینکر ہے، اس کو پکڑو، رشیا کے 2 ٹینکر پکڑ لیے اس نے۔ تو سر یہ ہے پوائنٹ، تائیوان ورسز مین لینڈ چائنا، جاپان اینڈ چائنا کی جو کولابریشن ہونے جا رہی ہے ناظرین، بہت ہی زبردست۔ 78 سالہ تاریخ میں کانفلکٹ ختم ہو کے فرینڈشپ کی طرف جا رہا ہے، چائنا اینڈ جاپان۔ اس سے بھی امریکہ کو پریشانی، امریکہ نے انفیکٹ اپنا ایک دوست، جو ٹرسٹڈ دوست تھا ٹیکنالوجی اور اکنامک فرنٹ پر، ٹریڈ کے فرنٹ پر، جاپان، وہ اس سے اب علیحدہ ہو رہا ہے۔ یہ ٹیرف کی جو جنگ ہے جو انٹروڈیوس کی ہے انہوں نے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اس نے خود امریکہ کو آئسولیٹ کر دیا۔ آگے چلتے ہیں آپ، افغانستان، پاکستان جو میں عرض کر چکا، انڈیا، پاکستان، کشمیر، غزہ پہ قبضہ، اسرائیل۔ تو یہ دنیا بھر میں فلیش پوائنٹس ہیں جو خطرناک ہیں، بہت خطرناک۔ یعنی امریکن کانٹیننٹ، نارتھ امریکہ، کینیڈا پہ قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے امریکہ، ادھر ساؤتھ امریکہ میں اس نے جنگ شروع کر دی ہوئی ہے، افریقہ میں نائجیریا پر حملہ کہ جی وہ ہمارے عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے، سوڈان کی صورت، یہ جتنے بھی، اچھا ان سب میں جو خطرناک ترین اور پریشانی کا باعث ہے وہ ہے کہ دیز آر آل مسلم کنٹریز، اور مسلم کنٹریز میں ٹرکی کے علاوہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے دنیا بھر میں۔ کوئی اگر پاکستان یہ کہتا ہے جی ہم بھی کوئی لیڈر ہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں کیا صورتحال ہے پاکستان میں۔ جو انٹرنل ٹرموائل ہے یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو جائے گا، نوجوان نسل تنگ ہے، پریشان ہے، اور غیر معمولی مداخلت جو اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں،
وہ بھی اچھی نہیں ہے. یا تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ اچھی طرح کریں, اس میں ایک ڈیفینس منسٹری کا پورٹ فولیو جو ہے وہ جی ایچ کو دے دیں, فوج کو دے دیں آپ, اور دے کین پلے اے ویری گڈ رول دیئر. یہ صورتحال ہے. اور اتنا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ڈیفینس ویپنری میں آگے بڑھ رہا ہے, اس کے اندر ایکسپورٹ میں بھی لیٹ اٹ بی اے $25 بلین ٹارگیٹ. 12-13 ارب ڈالر تو پائپ لائن میں موجود ہے. آذربائیجان ہے, ابھی انڈونیشیا کے وزیر دفاع پاکستان میں موجود, سعودی عربیہ اس کے ساتھ $2 بلین کی ڈیل آپ کر رہے ہیں بھائی. اور بھی بے شمار وسائل طریقہ کار ہے جس سے آپ قرض اتار سکتے ہیں, یو اے ای ہو یا کنگڈم آف سعودی عربیہ ہو. پاکستان کو اس بورڈ سے باہر نکلنا چاہیے. پاکستان جو ہے اس بورڈ سے مقروض جو بھی شخص ہوتا ہے, میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہوں, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ سامنے والے کے ساتھ ایک آزادانہ رائے رکھ سکے, ایک آزادانہ پوسچر کے ساتھ, انڈیپینڈنٹ پوسچر کے ساتھ کام کر سکے. نہیں, وہ بیچارہ, اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں, اس کی نظریں جھکی ہوتی ہے, وہ مجبور ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, مشکلات. پاکستان از اے کیس, اٹس اے کلاسیکل کیس ان پوائنٹ کہ اسی طریقے سے پاکستان کا حال. پاکستانی قوم جو ہے اس کا پاسپورٹ کا نمبر دیکھ لیجیے آپ کتنا ہے. ابھی جو رینکنگ آئی ہے اس میں دیکھیں آپ, سنگاپور از نمبر 1, امریکہ از نمبر 10, ملیشیا از نمبر 9. یعنی عالم اسلام میں سب سے اچھا پاسپورٹ جو ہے وہ ملیشیا کا ہے, دنیا بھر میں سنگاپور کا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے حضور والا جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں. اور یہ جو معاملات ہیں جو پاکستان کے حوالے سے ہیں, یہ ڈینجرس ہے, الارمنگ ہے. ایران نے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں ایرانی حضرات, اور انہوں نے دیکھا کہ 500 سے زیادہ تو ان کے ایجنٹس پکڑے جا چکے ہیں. موساد, CIA نیٹ ورک. ایلون ماسک ان کا ساتھ دے گا, ظاہر مسلمانوں کا ساتھ تو نہیں دے گا, نہ وہ ایران کا ساتھ دے گا. ایلون ماسک, اسٹار لنک سیٹلائٹ سسٹم, وہیں سے خبریں جا رہی تھیں, وہیں سے ٹیلی فون کالز ہو رہی تھیں, وہیں سے ویڈیوز بن کے جا رہی تھیں. اسلامک رجیم کو, ایران کو خطرہ کس سے ہے؟ اس سے امریکہ سے خطرہ ہے. اور پھر کرسچن سب ایک ہو جاتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ جی ہم کرسچنز ہیں یا وہ مسلم ہیں, نو, وہ اینٹی ایران, اینٹی پوسچر, اینٹی اسلامک پوسچر. تو پاکستان جو ہے وہ بھی ایک یعنی ڈیلیبریٹ پوزیشن میں لے جائیں. اگر لے کر جانا چاہتا ہے امریکہ, لے جائے گا. بہت خطرناک صورت حال ہوگی پاکستان کے لیے. ایران کا ٹوٹ جانا خدا نخواستہ پاکستان کے لیے انتہائی ڈینجرس اور خطرناک ہوگا. تو لیٹ اٹ بی, وی شوڈ سپورٹ اوپنلی. ایران کو ہمیں فلی سپورٹ کرنا چاہیے, کھل کر سپورٹ کرنا چاہیے. MBS نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کرنا چاہیے, پریکٹیکلی ان کو کرنا چاہیے. ڈپلومیسی بڑی کریٹیکل ڈپلومیسی کا دور گزر رہا ہے سر, بہت کریٹیکل دور گزر رہا ہے. بنگلہ دیش جیسا کمزور, دفاعی طور پہ کمزور ملک, معاشی طور پہ مضبوط ہے, پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے, پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے وہ, غربت کے باوجود. پاکستان میں بھی بہت بڑی غربت ہے, 45% تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. تو دیز آر دا پوائنٹس دیٹ ہیو ٹو بی ٹیکن ان ٹو کنسیڈریشنز فار اے نیشنل ریکنسیلیشن ڈائلاگ کی ضرورت ہے. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے. اسپیکر سردار ایاز نے یہ کہا کہ جی ہم ان کو نامینیٹ کریں گے, وی ول سپورٹ ان کو, محمود خان اچکزئی کو, قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر, اچھا اپوزیشن لیڈر, اچھا لیڈر آف دی ہاؤس. یہ ملک کے دفاع کے لیے بھی اچھا ہے, ملک کی معاشی ترقی کے لیے اچھا ہے, ملک میں ہارمنی کے لیے بڑا اچھا ہے. پاکستان ورٹیکلی اینڈ ہاریزنٹلی تقسیم کا شکار ہے, پولرائزڈ ہے. اس کو یعنی اوور کم کرنے کے لیے اس کو یو ہیو ٹو کنٹرول دس پولرائزیشن پروسیس. یہ سینٹیمنٹس ابھی تک پیپلز پارٹی, PMLN اور MQM تینوں نیشنلسٹ پارٹی نظر آ رہی. ایک پنجابی نیشنلزم کی بات کرتا ہے, اور ایک یہ سندھی نیشنلزم کی بات کرتا ہے, بظاہر وفاق کی بات کرتے ہیں, اور یہ MQM تو ہے ہی نیشنلسٹ پارٹی. اور نیشنلسٹوں کو برا کہتے تھے, سندھ کے نیشنلسٹوں کو سب لوگ برا کہا کرتے تھے. ANP بھی نیشنلسٹ پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی. تو یہ نیشنلزم جو ہے اس کے لیے پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. اور انفارچونیٹلی سوسائٹی اسٹینڈس ڈیوائڈیڈ وچ از الارمنگ, ڈینجرس. اور گلوبل فیکٹرز ہیں, گلوبل پراپوزیشن. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا 78 سال چائنا اور جاپان کی کانفلکٹ رہا. تائیوان کا تو آج تک کانفلکٹ قائم ہے, اور اب جاپان نے بھی ریئلائز کیا اینڈ چائنا نے بھی ریئلائز کیا, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بیکم ویری کلوز فرینڈس. ہسٹری ول چینج دیئر.
ناظرین یہ کچھ صورتحال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یوٹیوب کے حوالے سے. آپ اس کو سپورٹ کیجئے, آگے بڑھیے. بہت بہت شکریہ. اس کو فالو کیجئے, سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.